حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستقبلين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين، جد الحسن والحسين، نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات محمد. عزادارِ شہید الشہداء، ایام ماہ محرم الحرام اور انہی کی ہی جتنا ہم انتظار کرتے ہیں، محرم آئے گا، محرم آنے والا ہے، محرم شروع ہو گیا، اتنی تیزی سے یہ ایام گزر بھی جاتے ہیں۔ آج تیسری کا دن، چوتھی کی شب، اور اسی طرح اگلی جمعرات کو عاشورہ ہوگا۔ ہم 10 دن بہت کوشش کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، بہت زحمت کرتے ہیں، خدا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ لیکن ہم جتنا بھی کچھ کر لیں، ہماری ساری طاقت 10 تک ہی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم تھک جاتے ہیں اور اصل کاروان 10 کو سفر شروع کرتا ہے۔ ہم 10 کے عاشورہ میں بھی جلوس میں جاتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، عزاداری، واپس آتے ہیں۔ عموماً یہی ہے، انسان تھک جاتا ہے اور آ کر ہم تو آرام کرتے ہیں، اور اہل حرم کا آرام اسی رات سے خراب ہونا شروع ہو گیا۔ اسی لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان ایام کی یاد کو تازہ رکھیں، کیوں؟ تاکہ اس مقصد کو سمجھیں جس مقصد کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا آئے ہیں۔ بندگی، عبادت، عبودیت، انسانیت کی بقا، بشریت کی نجات، اور اس پوری دنیا کو اس کے اصل مقصد کی طرف لے کر جانا، یہ ہے امام حسین کا مقصد۔ اسی مقصد کو ہم نے سمجھنا ہے اور اسی مقصد پہ ہم نے چلنا ہے۔ کربلا جہاں بہت سارے درس دیتی ہے، وہاں کربلا میں ایک درس جو ہے وہ ہدایت کا ہے کہ پروردگار نے کربلا کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت دی ہے اور آج تک دے رہا ہے۔ یہ ہدایت رکی نہیں عاشورہ تک، یہ آج تک جاری ہے۔ آج بھی یہ فرش اعضاء ہدایت کے لیے ہے، اس لیے اس کے دروازوں کو سب کے لیے کھول کے رکھے، آنے دے۔ نہیں پتا کون کب امام حسین کی طرف آ جائے، آنے دے لوگوں کو، آنے دے۔ ایسی بات نہ کرے، ایسی چیز نہ کہے، محدود نہ کرے۔ وہ حسین
کہ جو مکان اور زمان میں قید نہیں اس کو فرقوں میں محدود نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ ہر زمانے میں حسین ہے، ہر مکان پہ حسین ہے. امام حسین 61 ہجری میں کربلا رکی نہیں ہے، کربلا ہر زمانے میں ہے. اسی لیے ہم بار بار یہ پیغام پہنچاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. آئے ہم دیکھیں کہ پروردگار نے انسانیت کی ہدایت کے لیے کیا انتظام کیا، کیا ایسا انتظام کیا. پروردگار اپنے ہادیوں کو بھیج رہا ہے، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. انسان کو تنہا نہیں چھوڑا، کیونکہ خدا جانتا تھا کہ اس کو میں نے چھوڑ دیا تو یہ کہاں جائے گا. جہاں چھوڑا ذرا سا بھی کچھ ہوا، فاصلہ آیا ہادیوں کے درمیان میں، کبھی فرعون پیدا ہو گیا، کبھی شداد، کبھی قارون. یہ لوگ بنتے گئے بنتے، لیکن پھر بھی پروردگار نے ان سب کی ہدایت کے لیے اپنے بندوں کو بھیجا. مگر انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا گیا. اتنی آگ بڑی تھی کہ وہاں تک حضرت ابراہیم کو بھیجنے کے لیے بھی انہیں انتظام کرنا پڑا. اتنی آگ. ایک شخص سے کیا گھبراہٹ تھی انہیں؟ بھئی ظاہری طور پر تو حاکم تھے، بادشاہ تھے، جو بھی تھے، طاقت تھی. ایک شخص سے کیا گھبراہٹ ہے؟ تو اب سمجھ میں آتا ہے کہ جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ چاہے ایک ہی کیوں نہ ہو، وہ پوری دنیا کو پلٹ سکتا ہے. اللہم صلی علی محمد. وہ پوری دنیا کو پلٹ سکتا ہے. اب کیا کرے؟ ایسا انتظام کرو کہ رہے نہیں. اتنی آگ. آگ کی فطرت کیا ہے؟ آگ کی نیچر میں کیا ہے؟ جلا دینا. اگر جلائے نہیں تو آپ کیا بولیں؟ آگ ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں نا کچھ جل رہا ہے اور ہاتھ کریں، وہ تو ایسی روشنی ہے، لائٹ ہے، آگ نہیں. آگ کیا ہے؟ آگ جلاتی ہے، اس کی حاکمیت ہے جلا دینا آگ کا. یہاں پھینکا گئے، جاتے جاتے معاملے ہو گئے حضرت ابراہیم کے. آئے حضرت ابراہیم کے پاس حضرت جبرائیل، میں کچھ کروں آپ کے لیے؟ کہا نہیں. کہا وہ خود کرے گا. کیوں پروردگار؟ کیوں؟ خلیل خلیل اللہ کا دوست. اللہ کا جو دوست ہو جائے کائنات کے چپے چپے کو پتہ چلتا ہے یہ اللہ کا دوست ہے. کیا کیا؟ قرآن کی آیت ہے عزیزان محترم، آگ کو پروردگار نے ٹھنڈا کر دیا. صرف ٹھنڈا نہیں کیا بلکہ اس کو سلامتی کے قابل بھی بنا. اگر کوئی چیز ٹھنڈی ہو وہ بھی نقصان دیتی ہے، نہیں، ٹھنڈا کیا اور سلامتی میں کنورٹ کر دیا. آگ کی تو حاکمیت جلانا تھی پروردگار، کیا کیا؟ خالق ہر چیز سے اس کی حاکمیت چھین سکتا ہے، چھین لیا آگ سے. خوب. اب کچھ کہوں، جس کے دل میں حب علی ہو، جس کے جس کے دل میں محبت علی ہو، آگ اس کو کیسے جلائے گی؟ گھبرا گیا وہ. مولانا تو بہت ہی مولائی باتیں کرتے ہیں. عزیزان محترم، محبت ہو، صرف زبان پہ نہ ہو.
دل میں ہو آئے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، خطابت نہیں ہو. شخص آیا خراسان سے، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام آیا. مولا وہاں آپ قیام کیوں نہیں کرتے؟ مولا آپ کیوں نہیں کرتے حکومت کے خلاف؟ قیام کریں. بولا کیوں؟ کہا ہمارے پاس ہیں اتنے سارے لوگ ہیں، 40 لوگ ہیں ہمارے پاس، تیار ہیں. کہا اچھا ٹھیک ہے. امام نے اشارہ کیا تندور میں آگ لگاؤ. آگ جلائی گئی، تندور میں لکڑیاں ڈالی گئی، آگ لگی. کہا تیار ہے؟ کہا تم جاؤ آگ میں کود جاؤ. اب جب امام نے کہا آگ میں کود جاؤ تو اب گھبراہٹ شروع ہو گئی. بولا مولا میں، میرے بچے، میرا گھر، میرا یہ، میرا وہ. بولا اچھا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ مولا کا چاہنے والا لکڑیاں ہاتھ میں رکھے آ رہا ہے. امام نے کہا آگ میں کود جاؤ. پوچھا نہیں کیوں، کیسے، کب، کود گیا. اب وہ تو کود گیا، اب یہ پریشان. اب امام کو اچھا اور خراسان کے لوگ کیسے ہیں؟ اب امام سے سوال پوچھ رہے ہیں. اب یہ ادھر مڑ مڑ کے دیکھے، اس کو دیکھے، اس کے اندر تو کہ پتہ نہیں اس کا کیا ہوا ہوگا، کیا ہوا. جب دیر گزر گئی امام نے لاؤ چلو. اب جب جا کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہ پھولوں میں بیٹھا ہوا ہے. کیوں؟ امر الہی، امر امام ہے. جو امام کر رہا ہے وہ اللہ امام نمائندہ. حاکمیت چھین لی آگ سے. اب یہ یقین ہونا چاہیے. پھر عمل بھی ویسے ہی ہو. اب یہ نہ ہو بولے سب کچھ کرتے رہو آگ نہیں جلائے گی، پھر وہاں جا کے نہیں پھنسا دے مولانا آپ نے پھنسوا دیا ہم لوگوں کو. ایسا نہیں ہے. عمل ایسا ہو دنیا میں بھی آگ کچھ نہیں کرتی. ہاشم حداد کربلا کا رہنے والا لوہار تھا. لوہار حداد کو کہتے ہیں. ہاشم حداد. سید تہرانی نے کتاب لکھی نشانی از بے نشان ہا. اس کا نشان جن کا نشان کچھ نہیں ہوتا. اس کتاب میں اور روح مجرد میں کیا لکھتے ہیں؟ وما ادراک ما حداد. اور تم جان نہیں سکتے کہ حداد کیا تھا. جب گھوڑے کی نالوں کو آگ میں دہکاتا تھا تو ہاتھ سے ہی اٹھا لیتا تھا. کیا تھا؟ سید الشہداء کے در کا غلام. دنیا کی آگ کیا کرے گی عزیزان محترم؟ خوب مگر اپنے آپ کو وہاں لانا پڑتا ہے. اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے جانا پڑتا ہے کہ جہاں پروردگار یہ سب کچھ کرے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان خود ہدایت پائے اور دوسروں کو ہدایت کی دعوت دے. اللہ اپنے نبیوں کو ایک ایک کر کے بھیجتا رہا. ہر کروشل ٹائم میں، مشکل ٹائم میں خدا کے نمائندے نے ہدایت دی. کہیں بھی ایسا نہیں کہا کہ خدا کے نمائندے نے بولا ہو کہ بس اب بہت ہو گیا. نہیں. حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت داؤد، جتنے نبی آتے گئے انبیاءوں کو آریوں سے کاٹ دیا بنی اسرائیل نے، مگر خدا نے پھر بھی ہدایت نہیں ختم کی. یہی ہادی آتے آخری پیغمبر تک ہدایت آ گئی. اب یہ ہدایت آخری نبی جا رہے ہیں تو کیا ہدایت ختم ہو جائے گی؟ نہیں. ہدایت چلتی رہی. ہر جگہ رسول خدا جب مکہ میں بھی تھے، طائف گئے لوگوں کو ہدایت دینے، تبلیغ کے لیے، اسلام کی دعوت. لوگوں نے اتنا مارا کہ رسول خدا لہو لوہان ہو گئے. حضرت جبرائیل آئے کہ میں 2 پہاڑوں کے درمیان اس وادی کو تباہ کر دوں. کہا نہیں، شاید کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے. ایک شخص وہ بھاگ گیا. وہ غلام جو یہودی غلام تھا باغ میں، اس کے مالک نے کہا کہ دیکھو
اس شخص کے قریب ہی جانا، یہ جادوگر ہے، یہ سحر کرتا ہے۔ یہ جیسے ہی گزرا رسول نے اس کو سلام کیا۔ یہودی غلام تھا، غلام کو کبھی کوئی سلام ہی نہیں کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ یہ شخص تو مجھے سلام کر رہا ہے، جواب دیا، اور پھر اس نے بتایا کہاں کے، اور رسول خدا کا فلانی جگہ۔ تو رسول خدا نے بتایا کہ اچھا فلانے نبی کی ماننے والے وہاں جگہ کیوں؟ بس تھوڑی دیر ہوئی مسلمان ہو گیا۔ تو رسول کا کمال تھا۔ تو اب تو جو لوگوں کی قسمت تھی جنہوں نے ہدایت نہیں پائی، ورنہ رسول کا تو کمال تھا۔ رسول تو سب کے لیے ایک جیسے تھے۔ تو ہم تو خود پھنسے نا جانے محترم۔ میں کبھی کبھی بعض روایات دیکھتا ہوں، حدیث تاریخی واقعات، کیا شخصیت تھی پیغمبر خدا کی، ایسے بیٹھتے تھے لوگوں کے درمیان پتہ نہیں چلتا تھا، یعنی اس طرح بندے خدا، ظاہر نبی تھے، افضل البشر تھے، بہترین بشر تھے، خیر البشر تھے، معلم البشر تھے، پہلی مخلوق ہیں، وہ ساری عظمتیں، اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے جیسے ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے۔ وہاں بھی ہدایت نہیں ختم ہوئی، کسی جگہ نہیں، فتح مکہ کیا، معاف کر دیا لوگوں کو، پھر بھی ہدایت چلتی گئی۔ اور وہ مولا کائنات تک ہدایت آئی۔ مولا بھی ہر جنگ کے اندر، ہر جنگ میں امام نے بھی ہدایت دی کہ ادھر آ جائے۔ سید الشہداء نے بھی روز عاشورہ تک، عصر عاشورہ تک ہدایت دیتے رہے۔ امام نے بہت ہدایت دی، ساروں کو ہدایت دی۔ عمر ابن سعد لعین کو کئی دفعہ چھٹی محرم کی رات، اور کتنی دفعہ اس کو بولا کہ آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، میں تمہیں ہر چیز دوں گا۔ نہیں، کون سی چیز ہے جو ہدایت سے دور رکھتی ہے؟ کون سی چیز؟ ایسی ہستی سامنے کھڑی ہوئی کہہ رہی ہو اور لوگ نہ آئے، کیا چیز ہے؟ حب دنیا۔ حب دنیا ہدایت نہیں ہونے دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی طرف ہدایت کرتی ہے۔ اب یہاں پر ہدایت کے لیے ہمارے استاد ڈاکٹر رفیع کے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں جو ہدایت کے پروسیجر کو پورا کرتی ہیں۔ بس میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ پہلی چیز خدا پر ایمان رکھنا، خدا کی طرف ایمان رکھنا۔ اب ہماری زندگیوں میں ظاہر لا الہ الا اللہ یعنی خدا پر ایمان ہے، لیکن یہ ایمان کیا وجود سے ہے یا صرف زبان سے ہے؟ یعنی کوئی نہیں ہے تیرے سوا، کوئی نہیں ہے، نہیں پہلے ہے، نہیں ہے تیرے سوا۔ اب میری زندگی میں دیکھوں کہ کیا کوئی اور معبود ہے؟ اب آپ بولیں گے مولانا ہم تو کسی کی پوجا نہیں کرتے، پرستش نہیں کرتے۔ نہیں، آپ اپنے سجدوں کو اسکین کریں آج جا کے۔ جب آپ سر سجدے میں رکھتے ہیں نا نماز میں یا شکر کا سجدہ، اس سجدے میں کیا آتا ہے؟ کیا آتا ہے؟ سر تو سجدے میں ہے مگر دل صنم کے پاس ہے، ایسے ہی ہے۔ سر تو سجدے میں ہے لیکن دل کہیں اور ہے۔ بہت باریک ہے جانے محترم، بہت باریک ہے، بہت معاملہ سنگین ہے، اتنا آسان نہیں ہے۔ ایسے نہیں لوگوں کو نظر آتا تھا سب کچھ۔ آیت اللہ حیدر تقی عاملی اپنے استاد آیت اللہ قاضی طباطبائی کی خدمت میں آئے، کہا کہ استاد یہ کچھ لوگ جو ہم سنتے ہیں قرآن کی جب تلاوت کرتے تھے تو ایسے کرتے تھے کہ گویا عالم کو دیکھ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پورے عالم کھول دیتی تھی ان کے اوپر۔ تو انہوں نے اس کی طرف دیکھا، کہا کہ وہ اس طرح قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ کہا وہ جب قرآن پڑھتے تھے تو کھڑے ہو کر سر برہنہ قبلے کی طرف رخ کر کے، اور جب قرآن پڑھتے تھے تو جانتے تھے کہ کس سے کلام ہو رہا ہے۔ تو کائنات تو کھلے گی نا پھر۔
یہاں کیوں نہیں کھلتی؟ مطلب خدا تو وہی ہے، کیوں نہیں کھلتی؟ کیوں؟ کیونکہ یہاں قرآن میں پڑھے تو ذہن کہیں اور ہے. جو شکر ہے مجلس میں ذہن ادھر ہی ہوتا ہے. یہ تو خیر ہم نے ایک سسٹم لگایا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں مولانا کون سا سسٹم ہے؟ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو. بہرحال یہ بھی ایک سسٹم ہے. یہ تو اللہم صلی علی محمد. خوب یہ ظاہر ہے یہ اہل بیت کا خاص لطف شامل حال ہے تو معاملہ چل رہا ہے، ورنہ تو کوئی نہیں کر سکتا. یہ اب یہ جو ہے کہ ہم خدا کی طرف کہیں تو چار چیزیں ہیں کہ انسان اگر چاہے کہ خدا اسے محبت کرے، خدا سے انسان سے محبت کرے، خدا بھی اور خدا کی طرف بڑھے، تو چار چیزیں روایت میں آئی ہیں. خود رسول خدا سے حدیث ہے، اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ پہلی چیز جو ہے جو خدا کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے وہ ہے سکوت، خاموشی. یعنی جو جتنا کم بولے گا اتنا کامیاب ہے. جب رسول خدا معراج پہ گئے تو رسول خدا کو دکھایا گیا. اہل آخرت کون ہے؟ اہل آخرت وہ ہیں جو زندگی میں کم بولتے تھے. کم. حضرت لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ لقمان کیسے بن گئے؟ کہا کم بولنے کی وجہ سے. جو کم بولتا ہے خدا اس کے وجود میں حکمت جاری کر دیتا ہے. حکمت یہ حکیم والے نہیں، حکمت یعنی عقل والی حکمت. خدا کم. آیت اللہ عظمہ بہجت جب نجف میں اڑتے تھے تو کسی نے ان کے والد کو بولا کہ آپ کے بیٹے فلانی فلانی جگہ جاتے ہیں، تہجد کی نماز بہت لمبی لمبی پڑھتے ہیں. تہجد کی نماز لمبی. آیت اللہ بہجت سے ہے واقعات کہ ان کے استاد انہیں کہتے تھے کہ تہجد کی نماز میں وطر جو آخری رکعت ایک رکعت پڑھی جاتی ہے، وطر میں دعائے قنوت میں دعائے جوشن کبیر، دعائے کمیل، دعائے ابو حمزہ، یہاں پورے مہینے نہیں پڑھی جاتی، ایسی دعائیں پڑھتے. تو ان کے والد کو پتہ چلا، انہوں نے بولا یہ شاعری رات اگر یہ نماز شب ایسے پڑھتے ہیں تو یہ صبح درس کیا پڑھتے ہوں گے؟ انہوں نے کہا بیٹا میرا حکم ہے نماز شب نہیں پڑھو گے. شریعت میں باپ کا حکم مستحبات کو روک دیتا ہے. آئیے اپنے استاد کے پاس گئے، آقا قاضی کے پاس. کہا کیا کروں؟ کہا جو باپ کا حکم ہے. کہہ رہے نماز شب. کہا میں تمہیں وظیفہ دیتا ہوں جو تمہارے نماز شب کو پورا کر دے گا. کیا وظیفہ دیا؟ کہا چپ، خاموش. آیت اللہ بہجت چپ کا روزہ. حتی دکان جاتے تھے نجف لکھ کے یہ چیز چاہیے، خاموش. کہاں پہنچے آیت اللہ بہجت؟ کہاں پہنچ گئے کہ کبھی کم میں، کبھی مشہد میں ہے، کبھی کوفہ ہے تو کبھی کربلا ہے. یہ تو وہ جو تھوڑا بہت ہمیں پتا ہے، ورنہ آج تک پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا تھے، یہی نہیں پتا. میں بہت زیادہ عرفانی چیزیں بھی نہیں بتاؤں گا ورنہ گھبرا بھی جائے گی پبلک زیادہ. تو خود آیت اللہ قاضی کے شاگرد کہتے ہیں آخری وقت میں زندگی میں ہم نے دیکھا جب وہ گفتگو کرتے تھے تو ان کی زبان میں کبوت تھا، یعنی نبی ہوئی تھی. تو ہم نے بولا کہ کیا ہے؟ 25 سال اندر چھوٹا پتھر رکھا، کم بولنا پڑے. ہمیں کیا پتا، ہم تو سارا دن جو ہے اچھا بولا تو دور کی بات، چلو اچھا بولے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن آدمی بولے گا. اور یہ جو آ گیا نا آج کل سوشل میڈیا، یہ بھی بولنا ہی ہے اصل میں. یعنی آپ خاموشی نہیں بیٹھ رہے، آپ ایک ہی چیز کو 200 گروپ 300 گروپ ادھر بھی فارورڈ ادھر بھی فارورڈ ادھر بھی فارورڈ، یہ بھی بولنا ہی ہے. یہ بے چینی ہے، یہ میں سب سے پہلے فارورڈ کروں، یہ بھی بولنا ہے. اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، یاد رکھیے گا. ایک فارورڈ میسج کا
حساب ہے روز قیامت، ایک ایک فارورڈ یاد رکھیں، دیکھ کے فارورڈ کیا اگر کوئی غلط چیز ہے نا، کوئی بھی چیز اپنے دوست کو نہ بتائیں، خدا نہ خواستہ آپ نے توبہ کر لی اور اس نے گناہ کر لیا، آپ کے گلے میں توق آئے گا، اتنا معاملہ سنگین ہے۔ شب جمعہ ہے آج، ویسے بھی شب دعا، شب مغفرت ہے، آج ویسے ہی کیمرہ اور زوم ہو جاتا ہے عمل کے اوپر، اس لیے کہا گیا ہے کہ آج دعا کرو، استغفار کرو۔ آج اگر کوئی گریا کرتا ہے جوان، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، آج جائیں گریا کریں۔ ویسے بھی زیارت امام حسین ہے، شب جمعہ شب زیارت امام حسین ہے، زیارت وارثہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، ساری روحیں کربلا پہنچی ہوئی ہیں آج، ساری روحیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو فزیکلی بھی کربلا پہنچے ہوئے ہیں آج، ماہ محرم۔ اللہم صلی علی محمد۔ خوب ظاہر ہے امام تک پہنچنا آسان تو نہیں ہے، ایسے تو نہیں آئے تو قاضی پہنچ گئے، ایسے یہ لوگ نہیں پہنچے، اس لیے زحمت اور محنت کرنی پڑتی ہے امام تک جانے کے لیے، اپنی زندگی کو ہدایت، کربلا ہے ہی ہدایت۔ دوسری چیز رسول خدا فرماتے ہیں جو خدا کے قریب کرتی ہے، خدا سے محبت کا باعث بنتی ہے، وہ ہے تواضع، انکساری۔ یعنی انسان کی وجود میں تواضع ہونا چاہیے، جھکا ہوا ہو، نہ کہ ظاہری طور پر، یعنی ڈاؤن ٹو ارتھ ہو، چاہے جو بھی بن جائے، چاہے جو بھی پوسٹ ہو، چاہے جو بھی ڈیزگنیشن ہو، ٹوٹا ہوا ہو، اپنے آپ کو تکبر اور اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، لوگوں کے ساتھ رہے۔ تیسری چیز جو ہے وہ توکل ہے، یعنی خدا پر توکل کرنا۔ یعنی کیا؟ یعنی تمہارا وکیل صرف خدا ہے بس، اور جو اس نے خدا پر توکل کر لیا پھر اسے کوئی بھی چیز ہلا نہیں سکتی۔ آپ دنیا پہ سب پر ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، سب آپ کو چھوڑ جائیں گے مگر خدا نہیں چھوڑے گا آپ کو۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم اس پر توکل پر گفتگو اس موضوع ہو سکتی، لیکن بہت تیزی سے اپنے اگلے مراحل کی طرف بڑھاؤں۔ اب یہ انسان تواضع، توکل، اور انسان جو ہے وہ جب خاموشی اختیار کرتا ہے تو خدا کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، پریکٹیکل چیزیں ہیں، آپ اس کو۔ اب یہ ہے پھر آہستہ آہستہ خدا پر ایمان بڑھتا چلا۔ اب جو لوگ زندگی میں پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں، جن کی زندگیوں میں حادثے ہوتے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا ہے ہاں خدا پہ ایمان کی کیا طاقت ہے، خدا پر ایمان کی کیا طاقت ہے۔ خوب یہی سید الشہداء نے کربلا میں ہمیں بتایا ہے کہ سامنے بہت بڑا لشکر ہے، بہت بڑی طاقت ہے، سارے کام کر لیے، پیسوں سے خرید لیا، طاقت سے خرید لیا، خوف سے خرید لیا، سب کچھ کر لیا، گھیر لیا، سب کر لیا، کیا ہوا؟ یہاں کون تھے؟ جو خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ وہاں کون تھے؟ جو ظاہری دنیا پہ ایمان رکھتے تھے۔ تھے کلمہ گو مگر ظاہری ایمان، تو کیا ہوا؟ ختم ہو گیا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ایک نئی وادی شروع ہوئی، ایک ایسی حکومت امام حسین نے کربلا میں بنائی، ایک ایسا سسٹم کریٹ کیا کہ قیامت تک جتنا وقت بڑھتا چلا جائے گا حسینیت اور پھیلتی جائے گی۔ یہ کس کا کمال ہے؟ یہ امام حسین نے۔ خوب کیوں کہا؟ رزن میں قضا ہے تسلیماً بے امر پروردگار، بس تیری رضا پہ جو تو نے لگا، تجھ پر تسلیم، سب کچھ تجھ پہ قربان میرے مالک، تجھ سے بڑھ کر کوئی اور چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں۔ اسی لیے خدا نے پوری اپنے سسٹم کو امام حسین کو دے دیا۔ آج آپ دیکھ لیں کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ دین ہست حسین، دین بنا ہست حسین۔
زندہ باد یہ ہے نا حسینیت. آج آپ کے سامنے پوری دنیا امام حسین کے در پہ کیا چیزیں کھینچ رہی ہے, کیا چیز ہے جو آپ کو کھینچتی ہے. یہاں پہ آپ یہاں ہیں, جہاں جہاں مجلس ہو رہی ہے, ہر کوئی ایک ایک مجلس, کو دو مجلس, جو جہاں جہاں جا سکتا ہے کھینچ رہا ہے. کیا چیز ہے یہ, کیا چیز ہے جو دلوں کو جوڑ رہی ہے؟ خدا نے کیا دیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کربلا؟ آپ نے امام کو دیکھا نہیں. 1400 سال گزر گئے. کیا چیز ہے جو آپ کو آج اتنا جوڑے رکھے ہوئے ہے؟ تن پہ سیاہ لباس پہننے پر مجبور ہیں آپ. کیا چیز ہے؟ خدا کیا کہتا ہے؟ تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا. یہ ذکر ہو رہا ہے, یہ وہ ذکر ہے کہ جہاں قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ ہو جاؤ, اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں نحنو ذکر اللہ. اللہم صلی علی محمد کہ نحنو اللہ اکبر یا رسول محمد. چھٹے امام فرماتے ہیں نحنو ذکر اللہ, ہم اللہ کا ذکر ہے. وہ ہمارا ذکر کرو, تمہارے دل مطمئن ہو جائیں گے, اطمینان ہو جائیں گے. خواجان محترم, خوب یہ ہدایت ہے, یہ مجلس ہدایت ہے. کربلا کا پیغام ہدایت ہے. ہدایت میں آنے دے, لوگوں کو سننے دے. نہ کریں اپنے آپ کو ایسا کہ کوئی آپ کے دروازے سے واپس چلا جائے. کیا کہیں گے روز قیامت؟ امام کہیں گے تم نے میرے عاشق کو, میری محبت کرنے والے کو دور کر دیا اپنی اس میں نہیں. خوب یہ ہدایت ایمان کو بڑھاتی ہے. دوسرا جو سٹیپ ہے کربلا کے اندر ہدایت کا, وہ توبہ ہے. انابے یعنی پلٹنا. پلٹ آؤ, جو ہو گیا وہ ہو گیا, پلٹ آؤ. جیسے آپ ہائی وے پہ جا رہے ہو اور آپ کہیں غلط چلے جائیں تو آگے سے آپ کو یو ٹرن لینا پڑے گا, موٹر وے پہ آپ کو ایگزٹ لینا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کھو گئے ہیں, غلط چلے گئے. سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں پلٹ آؤ, پلٹ آؤ. کربلا پلٹانے کے لیے ہے, پلٹ آؤ. کتنی ہی دور چلے گئے ہو, ہر جگہ, ہر سال, ہر شہر, ہر گلی, ہر جگہ یہی پیغام, کربلا پلٹ آؤ. یہ پلٹنا نہیں ہے. اتنے 100 سال گزرنے کے بعد پوری دنیا کے اندر مجلس ہو رہی ہے, یہ کیا ہے؟ پلٹ آؤ. آنے دو. جتنا دور جاؤ گے, جتنا تیز جاؤ گے, اتنی دیر لگے گی. بہتر ہے ابھی راضی ہو جاؤ. توبہ یہی ہے جانے محترم. آپ جوان ہیں ماشاءاللہ. جو جوانی میں توبہ کرتا ہے نا, اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. ترک لذت میں جو لذت ہے نا, وہ حاصل لذت میں نہیں ہے. شاید آپ سمجھ جائیں. یعنی کوئی لذت مل رہی ہے, چھوڑ دو. کیوں چھوڑ دو؟ اس کے لیے چھوڑا ہوں. کیا لذت ہوگی؟ یہی تو خوبی ہے جانے محترم. مل رہا ہے نہیں, تیری خاطر.
تیری خاطر پروردگار، تیری خاطر۔ رجب علی خیاط گھر میں نامحرم گناہ موجود، کہاں میں دروازہ بند کر کے آتا ہوں، جانے لگے دروازے کھڑے کھڑے خدا سے فیصلہ کر لیا، سودا کر لیا، لین دین کر لی، کہا پروردگار تیری خاطر دروازہ کھول کے باہر جا رہا ہوں، تو میری خاطر کیا کرے گا؟ کھولا، باہر گئے، خدا نے عالم برزخ کھول دیا۔ کر کے دیکھے زندگی میں، وہ جب تک کریں گے نہیں تجربہ نہیں کر سکتے۔ نامحرم نظر آئے، آنکھیں جھکا لیں، کوئی نہیں دیکھ رہا، نہیں دیکھ رہا، خدا تو دیکھ رہا ہے۔ خدا تیری خاطر، یہی توبہ ہے۔ روز سونے سے پہلے توبہ کرے۔ اور نہیں پتا انسان سے کب کون سی غلطی ہوئی ہو، پتہ نہیں، مر سوئے روح واپس بھی آئے گی یا نہیں آئے گی بدن میں، توبہ کر کے سوئے، وضو کر کے سوئے۔ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ ہم سب وضو میں تھے، ہمیں کچھ کرنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ باقیوں کو ضرورت نہیں ہے وضو کی سوائے ایک کے۔ وہ خود شخص کہتا ہے میں سمجھ گیا ہی مجھے کہہ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جو لوگ وضو میں تھے ان کے وجود سے نور نکل رہا تھا۔ با وضو رہے ہر وقت، کیا پرابلم ہے؟ کتنی دیر لگتی ہے وضو کرنے میں؟ وضو کر، ہر وقت وضو میں۔ اولیاء خدا یہ ان کے سٹیپ میں سے ایک سٹیپ ہے کہ ہر وقت وضو میں رہو، وضو نہ جاؤ، وضو کر لو۔ کیا مادی فائدے بھی ہوتے ہیں، رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور مانوی فائدے بھی ہوتے ہیں۔ اور جب آپ وضو میں ہوں گے تو آپ منہ سے کچھ بولتے وقت شرم کریں گے، آپ دیکھتے ہوئے، آپ وضو میں ہوں، نماز پڑھنے جا رہا ہوں، نہیں دکھاؤ بھائی، نہیں ابھی میں وضو میں ہوں، ہے نا ایسا؟ تو ہر وقت وضو میں رہو، نہیں دیکھو گے کچھ، پھر میں وضو میں ہوں۔ کتنا آسان دین ہے، کتنا مشکل کر دیا ہے مولویوں نے۔ صلاۃ بھیجتے محمد والے صلی اب یہ امام کی طرف تو جو پلٹے امام کہتے ہیں آ جاؤ۔ امام نے کبھی کسی کو نہیں بولا کہ امام نہیں، جو بھی آنا چاہا امام کی خدمت میں امام نے بلا دیا۔ کئی جوانوں کے واقعات ہیں اپنی زندگی میں توبہ کی، خود امام نے وقت کے آ کر ان کو ہدایت دی، خود امام نے ان کو راستہ دکھایا، خود امام نے ان کو قبول کیا۔ کتنے اور ایسے واقعات ہیں کہ شخص نے اپنی زندگی میں توبہ کی، استغفار کی، اور خدا۔ ملا حسین کلی ہمدانی کے واقعہ ہے، نجف اشرف میں ایک شخص تھا، اتنا شریر شخص تھا کہ لوگ اسے دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، اتنا تنگ کرتا تھا لوگوں کو، اذیت کرتا، تکلیف۔ اس کا نام ہی عبد فرار تھا، یعنی جو بھی اس کو دیکھتا تھا بھاگ جاتا تھا، فرار کرتا تھا۔ ایک دن حرم کے صحن میں ملا حسین کلی ہمدانی کے سامنے آ گیا۔ جیسے سامنے آیا ملا حسین کلی ہمدانی، میں ان کی زندگی کے بارے میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ ویسے شاید میں نے کل آپ کو بتایا، اب یہاں 3 مجلسیں ہوتی ہیں، یہ بھی یاد نہیں رہتا۔ آپ بولے مولانا یہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، یاد تو رکھا کرے۔ بہرحال میں بھی انسان ہوں، بہرحال کوشش تو کرتا ہوں کہ ریپیٹ نہ کروں کوئی بات، لیکن پھر بھی ہے، اب یہاں کہا وہاں کہا، لیکن بہرحال ملا حسین کلی ہمدانی اپنے زمانے کے، جسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اولیاء خدا کریٹ کیے ہیں، اسٹوڈنٹ نہیں، اولیاء خدا۔ ان کا نفس اتنا اسٹرانگ تھا کہ یہ کسی کو بھی فوراً تبدیل کر دیتے تھے۔ بڑے بڑی جگہوں پہ ان کا واقعہ تھا۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم پیدل جا رہے تھے نجف سے کربلا، شب جمعہ ہے، زیارت پہ اکثر اولیاء شب جمعہ پیدل جاتے تھے کربلا، جا رہے تھے تو رستے میں قہوہ خانہ تھا۔ قہوہ خانہ یعنی چائے پینے کی جگہ، اور یہ وہ زمانے میں، تو وہ زمانے میں ایسے ہی تھا، جیسے لاؤ بالے شخص بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی زبان میں گفتگو، گانے وانے، اس طرح کی چیزیں۔ اب یہ عالم دین یہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے بولا کہ جاؤ ان کو ہدایت کر کے آؤ۔ اب شاگرد ایک دوسرے کی شکل دیکھے، ان کے کون جا کے ان سے زبان ملائے، یہ تو اصل نہ کوئی دین رکھتے ہیں نہ کچھ رکھتے ہیں۔
جب کوئی نہیں گیا تو کہا میں خود جا رہا ہوں، عمامے میں لباس میں اندر چلے گئے۔ اب انہوں نے دیکھا او شیخ آئے، سید آئے آپ بھی سنیے گانا وانا، ان کو بٹھایا، جب اپنا کر لیا کہا میں بھی کچھ سناؤں؟ کہتا اچھا آپ بھی سنائیں گے؟ کہتا ہاں۔ انہوں نے اشعار پڑھے غالباً مولا کائنات کے، کہ جو دنیا کی حقیقت کو بتا رہا ہے۔ صرف ان اشعار کا پڑھنا تھا، سب کے آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہوا، پورے ماحول کو بدل دیا۔ نفس اتنا طاقتور تھا۔ ملا حسین قلی ہمدانی عبد فرار کے سامنے آئے، ابھی ان کو دیکھ رہا ہے، آپ فرار نہیں کر رہے؟ کہا کیوں؟ کہا آپ کو نہیں پتا میرا نام عبد فرار ہے؟ کہا تمہارا فرار کس سے ہے؟ اللہ سے، اس کے رسول سے، یا ولی سے؟ بس یہ جملہ کہا چلے گئے۔ ابھی چلا گیا۔ دوسرے دن یہ درس پہ آئے اور اپنے شاگردوں کا آؤ آج ایک ولی خدا کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھانا ہے۔ اب یہ جب گئے تو کہتے یہ تو عبد فرار کا گھر ہے۔ کہاں اس کا انتقال؟ اس کی زوجہ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا جب سے کل سے واپس آیا کمرے میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا صرف یہی کہہ رہا ہے میری فرار کس سے ہے، اللہ سے ہے یا رسول سے ہے؟ ایک جملے نے اس کو ولی بنا دیا۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ صلی علی محمد، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ہم مجلس میں آتے ہیں، خدا میں توفیق دے رہا ہے، جانے محترم خدا میں دے رہا ہے، آؤ میں نے کھولا ہوا دروازہ، میں نے تم لوگوں کی ہدایت کے لیے تو اپنے ولیوں کو بھیجا ہے، آج انہیں کا پیغام تمہیں بتا سکتا ہے۔ تیسری چیز وہ بہت تیزی سے آگے بڑھوں گا کہ کربلا جو ہدایت کی دعوت دے رہی ہے وہ ہے کوشش، جد و جہد۔ یہاں ایمان توبہ کی، اب کیا کریں؟ کوشش کریں، جد و جہد کریں، زندگی میں اسٹرگل کریں۔ اب بغیر جد و جہد کے تو کچھ نہیں مل سکتا۔ اب مولانا رزق میں اضافہ ہو تو رزق میں اضافہ ہو تو فجر کی نماز تو پڑھنی پڑے گی، پھر کوشش تو کرنی پڑے گی، استغفار کی تسبیح بڑھنی پڑے گی، ٹھیک ہے، پھر جاب ڈھونڈنی بھی پڑے گی، گھر تو نہیں آئے گی جاب، محنت تو کرنی پڑے گی۔ اب یہ خدا کا ہے کہ خدا تمہیں کیا دے، تم اسٹرگل تو کرنی ہے، دنیا کی ہر چیز میں آپ کو اسٹرگل کرنی ہے۔ اگر آپ ظاہری طور پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو محنت کی تو ضرورت ہے، شارٹ کٹ سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آج کل جوان بہت شارٹ کٹ کے چکر میں لگا رہتا ہے، کچھ شارٹ کٹ ہو جائے، کچھ بغیر، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ اب یہ آپ کتنے سمارٹ ہیں یہ بات کے اوپر ہے کہ آپ کتنی جلدی چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں۔ آج کل کے دور کے حساب سے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ آج بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ، لیکن آپ کوشش تو کریں، اسٹرگل دونوں چیزوں میں، ظاہری دنیا کو کامیابی کے لیے اور باطن کی کامیابی کے لیے۔ مولانا فجر میں اٹھا نہیں جاتا، مولانا تہجد کا بہت دل چاہتا ہے لیکن پڑھی نہیں جاتی، کیوں؟ نیند آ رہی ہوتی ہے۔ تو بھائی جلدی سو جاؤ، بھائی جلدی کوشش تو کرو، جلدی سو۔ اچھا ہمارا تو ادھر سسٹم ہی کچھ اور ہے نا، خیر مجھے تو آپ چھوڑ ہی دیں، ہمارا تو سسٹم ہی نیند آئے گی فجر سے 1 گھنٹہ پہلے، 1 گھنٹہ 4 بجے تک دنیا جہان کی باتیں چلتی رہیں گی ادھر ادھر۔ خیر ابھی تو ماشاءاللہ محرم ہے، جلوس، ماتم، عزاداری، تو بہت اچھی بات ہے، اسی چکر میں چلو نمازیں تو ہو جاتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ خود بھی شرمندہ ہوتا ہے آدمی، یار ساری رات تو ادھر سے آ رہا ہے، نماز تو اڑا کے سو۔ عموم زندگی میں کیا ہے، فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھا نہیں جاتا۔ ابھی آپ کی، اگر آپ کو خوف ہے آپ کی نماز قضا ہوگی، آپ مت سوئے، مت سوئے آپ۔ ایک فجر کی نماز قضا ہونے کو پوری زندگی کے خزانے پورا نہیں کر سکتے۔ یہ یاد رکھیے کہ میں پہلے بہت سی جگہوں پہ یہ ایک واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ ایک نماز زندگی میں، باقی تو پتہ نہیں کیا ہے، ایک نماز کوشش کرنی پڑے گی۔ چاہتے ہیں امام کا سپاہی بنے، سب چاہتے ہیں، یہ بچے بھی چاہتے ہیں امام کا سپاہی بنے، کوشش کریں۔ کیا کوشش کی میں نے آج تک؟
کتنا علم سیکھا، کتنی اسٹرگل کی، کتنی کتابیں پڑھی. چلیں ہوم ورک لے لیں آج ایک کتاب پڑھنے کا. ایک کتاب بولتا ہوں وہ پڑھیے گا. آپ بولیں گے مولانا کتاب کہاں سے خریدے، کتاب ملتی نہیں ہے. میں آپ کو ٹینشن ہی نہیں ہے، زیارت.net ویب سائٹ پہ جائیں، فری میں ڈاؤن لوڈ، کوئی پیسہ بھی نہیں ہے. جائیں، آیت اللہ مکارم شرازی کی کتاب ہے عقائد پہ، پڑھیں اس کو، اپنے عقیدے صحیح کریں. ہوم ورک ہے، پڑھیں. بغیر محنت کے کیسے امام کا ساتھ دیں گے آپ مجھے بتائیں. امام کو شخص چاہیے، وہ پڑھیں جانے وقت. چوتھی اور آخری چیز، اور آپ کو میں نے بہت زحمت دی ہے جانے میں، ایمان، توبہ، محنت، یہ سب کو پرواز دیتا ہے. چوتھا کیا ہے؟ توسل. توسل سب کو تیز کر دیتا ہے. اللہم صلی علی محمد. توسل کریں، اہل بیت سے توسل کریں. عزیزان وہ جو انہوں نے ان کو وسیلہ قرار دے دیا وہ بہت تیزی سے چلے جاتے ہیں. جہاں مشکل میں پھنسے توسل کریں، جہاں کچھ نہ ہو رہا وسیلہ کریں، دل سے دیں، یقین سے. ویسے بھی شب جمعہ ہے، ویسے بھی شب دعا ہے، وسیلہ قرار دیں. سید الشہداء کا وسیلہ، ایسا وسیلہ کہ جسے خدا خود کہہ رہا ہے کہ امام حسین کے لیے رسول خدا کہ یہ ہدایت، یہی وسیلہ ہے نجات کا، اس کے علاوہ کوئی نہیں. ہماری زندگی میں توسل کتنا ہے؟ بہت سے مجھ سے مولانا صاحب توسل کیسے کرے؟ کیسے کریں توسل؟ کیا کریں ہم؟ دعائے توسل پڑھیں، وہ خود ایک دعائے توسل ہے، طریقہ ہے. ورنہ آپ خدا کو وسیلہ قرار دیں. پروردگار تجھے واسطہ اپنے ان بندوں کا کہ جن کے ذریعے سے تو نے ہمیں ہدایت دی، خود یہ وسیلہ ہے. اور یا خود متصل ہو کسی ائمہ سے، کسی امام سے، کسی معصوم سے، خود متصل ہو. حتیٰ شہداء سے وسیلہ بنائے، شہداء سے توسل کرے. شہداء زندہ ہیں، رزق دیتے ہیں، ان کو وسیلہ بنایا. اولیاء خدا کو وسیلہ بنایا. ہم تو ہر جگہ تھے. ہم جب کسی حرم میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو، حرم کے اندر جو علماء دفن ہیں ہم تو ان کو بھی نہیں فارغ چھوڑتے. اللہ آپ گئے، اللہ آپ کو یہ مقام مل گیا، آپ کچھ ہمارے لیے بھی انتظام کیجیے. وسیلہ. میرا ایک تھیسس پھنس گیا تھا، ریسرچ پیپر حل ہی نہیں ہو کے دے رہی تھی. مجھے کسی نے کہا کہ شہید متحری کی قبر پہ جا کر فلانی سورہ یاسین پڑھ کے دیا کرے. میں نے کہا پڑھی، میں نے کہا شہید متحری سے میں نے یہ پھنس گیا ہے، آپ نکلوا دیں. آپ ہی کو نکال دیا. وسیلہ. آیت اللہ کشمیری کی قبر کے لیے معروف ہے کہ جب بھی ان کی قبر پہ آپ کچھ ان کو ہدیہ دے وہ خالی نہیں چھوڑتے آپ کو، وہ ہر وقت کچھ دیتے. وادی کوئی اور ہے، ہم اس وادی میں فارغ نہیں ہوئے. آپ کے شہر کا ایک اس علاقے کا ایک جوان تھا، مجلس کرتا تھا، پیسے بہت زیادہ ہوتے نہیں تھے اس کے پاس، کو ڈھونڈیے گا کون ہے. ایک آدھ دیکھ دیتا تھا مجلس کی سال میں ایک دفعہ. بڑھتا گیا، دیکھیں بڑھتی گئی، مطلب فائنینشلی اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. ایک وقت ایسا آیا کہ پیسے نہیں ہیں، اور اس کے پاس ایک موٹر سائیکل تھی اور اسے وہ بہت بنا کے اور سجا کے رکھتا تھا. محرم آ گیا، پیسے نہیں ہیں. اس کے باپ نے کہا بیٹا اس سال تو ہم نہیں کر پائیں گے. گیا، جس سے بہت محبت کرتا تھا، موٹر سائیکل بیچ آیا اور مجلس کی نیاز دے دی. ہوا کیا؟ کچھ دنوں بعد شہید کر دیا گیا. نیاز قبول ہو گئی. سید الشہداء نے اپنے پاس بلا لیا. ظاہری طور پر لگتا ہے نا کہ نقصان ہو گیا، وہاں سردار انتظار کر رہا ہے.
خود جب سردار کی طرف جا رہے ہیں وہ روکتے نہیں ہیں. ہمیں لگتا ہے کہاں جا رہے ہو، ہمیں لگتا ہے جوان مشہد کا رہنے والا ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کے روزے پر گیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، بیوی کے روزے پہ گیا، بیوی کے حرم کو بچانے واپس آیا. جوان ہے، محلے والے پہچانے نہیں، کیوں؟ چہرے پر اتنا نور ہے. پھر جانے لگا، نئی شادی ہوئی ہے، ایک ہی بیٹا ماں کا. ماں نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو، ہمارا کیا ہوگا؟ کہا ماں جب میں چھوٹا تھا تو میرے باپ کا انتقال ہوا، تو مجھے کس نے پالا؟ خدا نے. تو اگر میری بھی اولاد ہوتی ہے تو کون پالے گا؟ خدا. کیا چیز؟ گیا شہید ہو گیا. کئی واقعات ہیں عزیزان محترم. کیا چیز تھی؟ جانتے تھے کہ جہاں جا رہے ہیں مریں گے نہیں، ہمیشہ زندہ ہونے جا رہے ہیں، ہمیشہ. ہم کیوں کہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتی کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس ماجرا کیا ہے، کیوں یہاں پروانہ وار روز عاشورہ گرتے رہے. ایسے ہی جو ہے وہ شخص آیا امام کی خدمت میں روز عاشورہ، ظہر کا وقت، بوڑھا سا، مولا میں چاہتا ہوں آج آپ کے پیچھے نماز پڑھو. امام خوش ہوئے کہ کیسا شخص ہے کہ اتنی مشکل جنگ روز عاشور کہہ رہے نماز پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے پیچھے. امام نے کہا کیوں نہیں. اتنی نماز سے مولا سے محبت تھی کہ وقت سے تھوڑا پہلے ہی آ گیا. امام نے کہا کہ ہاں بس. امام نے نماز شروع کی، آپ سنتے رہتے ہیں. امام نے جو عاشورہ میں نماز قائم کی، ادھر دشمن تیروں کو کمانوں میں ڈالے کھڑا. اب پتہ چلے گا کہ امام کیسے لوگ لے کر آئے تھے. سعید نے، زہیر نے کیا کہا؟ مولا آپ نماز پڑھے، یہ سینے تیر کھائیں گے. یہاں امام نے اللہ اکبر کہا، وہاں تیر کھینچے. کبھی ادھر سے تیر کو روکا، کبھی ادھر سے تیر کو. امام کے گرد گھومتے رہے. امام کو تیر نہیں لگا. 13 تیر سعید نے کہتے ہیں کھائے. 13 تیر سعید نے کھائے. آسان ہے نہیں. ایک عالم دین مجلس پڑھا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہم بھی ہوتے تو ہم بھی تیر کھاتے. خواب میں دیکھا روز عاشورہ ہے، کربلا، امام نماز پڑھ رہے ہیں، یہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تیر جیسے ہی آیا ہٹ گئے. دوبارہ کھڑے ہوئے، تیر یعنی آنکھ آ رہی ہے، پھر ہٹ گئے. تیر امام کو لگ گیا. تیسری دفعہ بھی تیر امام کو لگا. عزیزان محترم، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اندر سے تیار نہیں ہوں امام کے لیے. اندر سے، زبان سے، صرف زبان سے، اندر سے نہیں تھے. امام کی نماز ختم ہوئی. امام نے کیا کہا؟ امام سے کہتا ہے مولا معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نہیں کر سکتا تیروں کو برداشت. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا کہ جتنا امام کے قریب جائیں گے امتحان بڑھتا چلا جائے گا. امام نے کہا ٹھیک ہے میں معاف کرتا ہوں، لیکن آئندہ یہ مت کہنا کہ میں بھی تیر کھا لیتا، وہ میرے صحابی تھے.
کون لوگ تھے؟ کیسا بنایا گیا تھا انہیں اللہ نے کربلا کے لیے خلق کیا تھا. تیر کھائے، سعید گرے، زہیر کو بھی لگے لیکن زہیر نے بعد میں جنگ بھی کی. سعید وہیں گرے، امام پہنچے. سعید نے کمال کیا، کہا مولا میں نے وفا کی، قربان جاؤں. اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی پوچھ رہا ہے مولا میں نے وفا کی. مولا ہاں سعید تم نے وفا کی. کہا مولا راضی ہے؟ میں قربان جاؤں مولا. کیسے گوہر چنے تھے آپ نے کربلا میں کہ لٹانے کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں مولا راضی ہیں آپ؟ ہاں عزادار محترم، شب جمعہ ہے نا، کل صبح جمعہ ہے، متوقع ظہور کا دن ہے. ہم صبح سب انشاءاللہ دعائے لطفہ پڑھیں گے. تو ہم بھی اپنے مولا سے پوچھیں مولا راضی ہیں؟ مولا آپ ہم سے راضی ہیں؟ اللہ مولا میں خطاکار ہوں، گناہگار ہوں، مگر آپ کے جد کی مجلس میں رات کو بیٹھا ہوا. مولا آپ کو جد کا واسطہ، مولا مجھ سے راضی ہو جائے. مولا کب تک میں آنکھیں دکھ جائیں گی آپ کو دیکھوں گا نہیں مولا. ہاں یہ ہے کربلا، یہ رونا اجداد محترم. امام زمان کے لیے رونا آسان نہیں ہے، بڑی نعمت ہے امام زمانہ کے لیے رونا. یعنی کیا؟ یعنی جیسے حضرت یعقوب یوسف کے لیے رو رہے ہیں. ولی نبی ہیں لیکن اپنے زمانے کے ولی کے لیے رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ کیونکہ حاضر نہیں ہے، کھو گیا ہے. کہاں ہے نہیں پتا. ایسا رونا ہے امام زمانہ کے لیے. شہید کو جو ہے وہ امام نے ذرا سا زہیر لڑے. یعنی امام ایسے لوگوں کو لائے کہ جنہوں نے کمال کیا. انہی میں سے ایک شخص امام کا غلام بھی ہے، جون. امام نے کہا تھا کہ چلے جاؤ. کہتا مولا کہاں جاؤں گا آپ کی بغیر؟ عاشورہ بہرحال وقت اجازت نہیں دیتا، ایک اور جگہ بھی پہنچنا ہوتا ہے، اور آپ کی اس میں سماعت ہے جو بلا رہی ہے. جون بس میں مختصر ہے، انشاءاللہ اگر وقت ملا پھر پڑھوں گا. جون بہرحال گئے. جون نے کہا کہ شاید مولا آپ مجھے اس لیے نہیں بھیج رہے، میرا رنگ سیاہ ہے، میری نسبت اچھی نہیں ہے، میرے بدن سے خوشبو نہیں آتی ہے. اللہ اکبر اللہ. جون جاؤ. جب جانے لگے نا، مولا نے کہا پروردگار اس کے چہرے کو روشن کر دے، اس کے نسب کو ہمارے نسب سے جوڑ دے، اس کے بدن کو معطر کر دے. جون گیا، جون لڑا، جون گرا. بس ایک جملہ آپ سے التماس دعا. جون ایک حالت کے اندر آنکھیں بند کیے دشت کربلا میں ہے. جون نے محسوس کیا کچھ گرمی ہے جو رخساروں پر ہے. جون نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھا؟ اپنے مولا کو مولا نے اپنے رخساروں کو رخساروں سے رکھا. جون اس وقت اپنے آپ کو دنیا کا خوش نصیب شخص سمجھتا ہوگا کہ یہ کیا کہ میرا ارباب اپنے رخساروں کو میرے رخساروں پر رکھے ہوئے ہیں. میں کہوں گا ہاں جون اگر کچھ دیر رک جاتے تو ایک اور رخسار دیکھ لیتے. ایک جوان بیٹا جس کے سینے پر برچھی پڑی ہے، اس وقت بھی میرے مولا نے اپنے رخساروں کو رخساروں پہ
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں راجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار بہت سارے لوگ بیمار ہیں، مجھے لوگوں نے درخواست کی ہے کووڈ کی وجہ سے لوگ وینٹیلیٹر پر ہیں، کسی کے لنگز انفیکٹ ہو گئے ہیں، کسی کی آکسیجن کا مسئلہ ہے، کوئی آئی سی یو میں ہے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ مریض ہیں، کینسر پیشنٹ ہیں. پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء کے ان صحابیوں کا، ان سب کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار ہماری خطاؤں کو دور فرما. پروردگار شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں اہل بیت کے ساتھ محشور فرما. پروردگار ہمیں اس سال 40 پر امام حسین کی زیارت نصیب فرما. اس بیماری وبا کو انسانیت سے دور فرما. جہاں جہاں مجلس ماتم عزاداری ہو رہی ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور جو بھی اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں پروردگار انہیں اجر کثیر عطا فرما. پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ. صلوات بیت محمد علیہ.